السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے انتخابات میں اصلاحات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں اس موضوع پر گرما گرم بحث جاری ہے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور اپوزیشن دونوں اس بات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے انتخابات صاف، شفاف، امپارشل ہوں اور ان پر لوگوں کو اعتماد حاصل ہو۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کی یہ بنیاد ہے کہ وہاں پہ انتخابات ہوں اور انتخابات کے ذریعے سے حقیقی اور میجارٹی جو ہے ان کے نمائندے حکومت میں آئیں اور ان پر لوگوں کو اعتماد ہو تاکہ ان کے فیصلوں پر خوش دلی سے عمل ہو سکے۔ لیکن ہمارے ہاں طویل عرصہ سے جو معاملہ چل رہا ہے، انتخاب ہوتے ہیں لیکن ان انتخابات پر شکایات پیدا ہوتی ہیں اور ہارنے والے جو ہیں ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کے اوپر تحریکیں چلتی ہیں۔ وہ حکومتیں بے شک اپنے 4-5 سال پورے کر بھی لیتی ہیں، لیکن ان حکومتوں کو وہ پاور حاصل نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر وہ اپنے فیصلے صحیح طریقے سے کر سکے اور عوام میں ان فیصلوں کو پذیرائی حاصل ہو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو نمائندے منتخب ہو کے جاتے ہیں وہ نہ ہی تو عوام کی اکثریت ان سے ظاہر ہوتی ہے اور نہ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں یہ دیکھا جائے وہ عوام کو اکاؤنٹیبل ہو کر اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ اور تیسرا، قانون سازی جو ان کا اصل کام ہے ان کی طرف ان کی توجہ کم اور گلی محلے کے کاموں کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے انتخاب میں وہ سکم ہے جس کی بنیاد پر حقیقی قیادت اور ٹرسٹڈ قیادت جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچ نہیں پاتی۔ تو انتخاب میں جو دھاندلی یا انتخاب میں جو خرابی ہے وہ ہمارے انتخابات کے اعلان سے شروع ہو جاتی ہے کہ طاقتور پارٹی اپنے وقت کا تعین اپنے مطابق کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب لسٹیں بنتی ہیں تو ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس پہ کافی حد تک نادرا کے ذریعے سے قابو پایا جا چکا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ انتخابات میں جب حلقہ وائز لسٹیں جاتی ہیں تو وہاں پہ ان کو اس طرح بکھیر دیا جاتا ہے کہ ایک سادہ ووٹر جو ہے وہ اپنے پولنگ سٹیشن تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ وہ ایک جگہ پرچی لے کے جاتا ہے اپنے ووٹ کی، وہ کہتے ہیں آپ کا یہاں نہیں ہے، دوسری جاتا ہے وہاں نہیں ہے۔ یہ ایک اپنی جگہ پہ، اور یہ بھی جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ اس میں کون کون ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے، بہرحال اس سے انتخاب کی شفافیت پر انگلی اٹھتی ہے۔ دوسرا مرحلہ سکروٹنی کا آتا ہے جس میں 62-63 اور ان کے صادق اور امین ہونے کی اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے اتنے لمبے فارم ہیں کہ ان میں یقیناً ان کو فل کرنا ایک انتہائی مشکل مسئلہ بھی ہے، اور وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس اتنے اختیارات ہیں اور وہ جو انڈیویجول ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ ہیں، علاقائی ایلیٹ ہیں، وہ ان کو متاثر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، سیاسی جماعتیں صلاحیت کر رکھتی ہیں۔ تو بعض اوقات اعتراض ہوتے ہیں وہاں دور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بعد میں اعتراضات ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن ان کے سالہ سال تک فیصلے ہی نہیں کر پاتا، اور وہ اپنا ٹرم پوری کر کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صحیح یہ تو اس کا جو ہے وہ کاغذاتی غلط تھے اور یہ ایلیجیبل نہیں تھا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ اس قسم کی بہت سی مثالیں، فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اپنا 2-3 سال 2-2.5 سال گزار گئے، اور آج الیکشن کمیشن کے اب فیصلے آئے ہیں کہ نہیں وہ ایلیجیبل نہیں تھے، اور وہ اپنے اس تمام کچھ کے باوجود اس پارٹی میں اہمیت ہے ان کو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کمپین، الیکشن مہم، اس میں پیسے کا استعمال،
میڈیا کا اپنے حق میں استعمال اور مسلز کا استعمال، ہولڈنگز، بینر، بیج، ان کا پیسے کی بنیاد پہ استعمال۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض جگہ پہ امیدوار جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کا ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہمارے ہاں یہ سڑک بننے والی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پیسے کا چیک لے اور سڑک بنوا لیں، حکومت بعد میں آئے گی۔ اس طریقے سے ووٹ جو ہیں وہ انفلوئنس کیے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، اور پیسے کا ریل پیل وہاں پہ ہوتی ہے۔ اربوں روپیہ ایک حلقے میں خرچ کر کے ایک عام آدمی جو ہے، جو اس حلقے میں کوئی بنیادیں نہیں رکھتا، کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں رکھتا، وہ لوگ پیسے کی بنیاد پر جیت کر اسمبلی ہال میں پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اس لوگوں کے سامنے ہے۔ ووٹ کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ خرابیاں ہیں۔ اور پھر پولنگ سٹیشن کا دن وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ پولنگ سٹیشن کے دن ہم دو چیزیں اہم ہیں، ایک الیکشن مشینری اور ایک عوام الناس۔ الیکشن مشینری کے دو معاملات ہیں۔ ایک تو جائز ہے کہ ان کے پاس ریسورسز ہی اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے چلا سکیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ 3-4 آدمیوں سے زیادہ وہ دے نہیں سکتے، جہاں پہ 1000-1500 کے قریب ووٹ کاسٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس میں ان کی وہ گرفت اور وہ جو وہاں پہ فورس دی جاتی ہے، ان کے مقامی لوگوں کے ساتھ تعلقات زیادہ ہوتے ہیں اور پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ تعلقات کم ہوتے ہیں۔ ریسورسز کی بہت کمی ان کے پاس ہوتی ہے، جو اس طریقے سے۔ پھر جو اہم مسئلہ ہے وہ ان کی اپنی انٹینشنز بھی ہیں۔ پولنگ عملہ جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی ان کی وابستگیاں ہوتی ہیں، اور مقامی طور پر، کیونکہ ایک امیدوار اور ایک کانسٹیچوئنسی میں طاقتور آدمی وہاں پہ انتخاب لڑ رہا ہوتا ہے، اس نے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر میں بہت سی ان کی مدد کی ہوتی ہے، ان کی اپائنٹمنٹ میں مدد کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی اپنی ذاتی دلچسپیاں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ الیکشن پولنگ سٹیشن پہ بعض اوقات اس ایمانداری کا مظاہرہ وہ نہیں کر پاتے جو ضروری ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے کہنے پہ یا وہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ ووٹ کی سیکریسی، وہ باہر ووٹ زبردستی مہریں لگوا رہے ہوتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی وہاں پہ پاور بھی نہیں ہے۔ یہ چیز بھی دھاندلی کا ایک بہت بڑا باعث بنتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ڈسکا کا ابھی انتخاب ہوا، وہاں پہ حکومت کے پاس پورے سورسز تھے، پوری طاقت تھی، لیکن کون اس میں کون سی پارٹی نے کیا، کس نے کیا، یہ تو الیکشن کمیشن اس کے فیصلے کرے گا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ الیکشن کے باہر جو ہے ٹیررسٹ دندراتے پھر رہے تھے، خوف دندراتا پھر رہا تھا۔ اسلحے کی کھلے عام نمائش ہمیں ٹی وی میں اور ادھر دیکھنے میں نظر آئی۔ پولنگ سٹیشنز کے اوپر پولنگ کا عملہ ہی غائب ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کمیشن کو اس انتخاب کو کالعدم قرار دے دیا۔ کس پارٹی کے تھے یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہوا وہاں پہ، اور یہ اس وقت ہوا جب ایک حلقہ قابو نہیں آ سکتا، جب انڈیویجولز کا اس میں رول ہوتا ہے، اس حلقے کے ممبر کا رول ہوتا ہے، وہاں کے پارٹی کا رول ہوتا ہے، تو وہ بقیہ حلقوں کو کیسے ہم کر سکیں گے۔ تو اس میں ہم اور دیکھیے کراچی کا حلقہ، وہاں پہ ٹرن آؤٹ اتنا کم رہا کہ بہت کم ووٹ لینے والا شخص جو ہے اس 3 لاکھ کے حلقے میں اسمبلی میں جا بیٹھا، اور اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہار گئی ان کو اعتراضات ہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بعد کی بات ہے، لیکن اس کو ہول ہارٹیڈلی تسلیم نہیں کیا گیا، یا وہ لوگ جو ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے، ان کی اکثریت ہے، ان کی رائے کا احترام نہیں ہو پایا۔ تو یہ پولنگ سٹیشن پہ سیل پرچیز ووٹوں کی وہ بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ اہم نقائص ہیں ہمارے انتخابی عمل میں، جس کی وجہ سے انتخاب باوجود کوشش کے صاف اور شفاف نہیں ہو پاتا۔ 1970 میں ایک بہت مطالبہ ہوا کرتا تھا
اپوزیشن جماعتوں کا کہ انتخاب عدلیہ اور فوج کی نگرانی میں کروائے جائیں. تو اس وقت عدلیہ ہی انتخابات کو کنڈکٹ کرتی ہے اور فوج اس کو مانیٹر کرتی ہے، لیکن یہ بیماریاں وہ ہیں جن پر قابو کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس لیے اس نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے.